اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے عذاب قبر۔ یہ ایک بڑا مارکۃ العارہ مسئلہ ہے جس میں اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، لیکن ایک طبقہ اس کا انکار اور اس بنیاد پر کرتا ہے کہ قیامت کا دن حساب کا دن ہے، جس دن نامہ اعمال کھلے گا اور حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں بھیجا جائے گا، تو اس سے پہلے جزا سزا کا عمل کیسے جاری ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا ہے جیسے پولیس ملزم کو عدالت میں پیش کرنے کے بجائے تھانے ہی میں تشدد شروع کر دے۔ یہاں دونوں طرف کے دلائل پیش خدمت ہیں اور اس کے نتیجے میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں انہیں علماء کرام کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ صحیح بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا، یعنی اس نے حضرت عائشہ سے کہا اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کی بابت دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں، عذاب قبر حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں پھر اس کے بعد میں نے رسول خدا کو دیکھا کہ ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ صحیح بخاری ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کا گزر دو قبروں پر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان میں سے ایک چغل خوری کرتا تھا، ایک پیشاب سے نہ بچتا تھا۔ پھر آپ نے ایک تر شاخ لی اور اس کے دو حصے کیے، پھر ہر قبر پر ایک شاخ ان میں سے گاڑ دی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا امید ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں سے عذاب کم کر دے جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہو جائیں۔ صحیح بخاری عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص تم میں سے مر جاتا ہے تو ہر صبح شام اسے اس کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت سے ہے تو جنت کے مقامات میں سے، اور اگر اہل دوزخ میں سے ہے تو دوزخ کے مقامات میں سے۔ اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ یہی تیرا مقام ہے جب تک کہ اللہ قیامت کے دن تجھے اٹھائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قبر میں فرشتہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا ہے من رسولک، اور دوسری کتابوں میں ہے کہ 4 سوال پوچھتا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ 3 سوال پوچھتا ہے، من ربک، ما دینک، ما علمک، اور جواب خاطر خواہ نہ ملے تو منکر نکیر اسے مارتے ہیں اور مردہ چلاتا ہے۔ اس مردے کی آواز کو مشرق و مغرب والے سنتے ہیں مگر انسان اور جن نہیں سنتے، سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ صحیح بخاری میں ابو بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب حضرت عمر زخمی ہوئے تو صہیب یہ کہہ کر رونے لگے کہ اے میرے بھائی، تو حضرت عمر نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردے پر زندہ کے رونے کے سبب سے عذاب کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کی زوجہ کہتی ہیں
کہ بات صرف یہ تھی کہ رسول اللہ کا گزر ایک یہودی عورت پر ہوا، اس پر اس کے اعضاء رو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس کے لیے رو رہے ہیں حالانکہ اس پر اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ مذکورہ احادیث سے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ علماء کے پیش خدمت ہیں کہ وہ تسلی بخش جواب دے کر تشفی فرمائیں۔ سوال: کیا یہودی عورتوں کا علم حضرت عائشہ سے بڑھ کر تھا کہ انہیں علم تھا اور حضرت عائشہ لا علم تھیں؟ سوال: عذاب قبر حقیقت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر لوگوں کو کیوں نہ آگاہ کیا؟ سوال: آپ نے یہودی عورتوں کی نشاندہی پر عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا آغاز کیا، اس سے پہلے کیوں نہیں؟ سوال: کیا قرآن عذاب قبر کی تصدیق کرتا ہے؟ نشاندہی فرمائیں۔ سوال: آپ قبروں پر گزرے تو آپ نے سنا کہ قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، آپ کو کس ذریعے سے معلوم ہوا؟ حدیث میں ہے کہ مردے کی آواز انسان اور جن نہیں سن سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سن لیا؟ سوال: فرشتوں کے نام جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل ہوتے ہیں۔ منکر نکیر کے معنی انکار کرنے والا، جو کہ فرشتوں کی صفت ہی نہیں۔ وضاحت فرمائیں۔ کیا سب شاخ قبر پر لگانے سے عذاب میں کمی آ جاتی ہے؟ سوال: اللہ تعالیٰ عذاب دے رہے ہوں تو کیا یہ ممکن ہے کہ نبی اس میں مداخلت کریں؟ عذاب قبر پر قرآنی جائزہ۔ القرآن: پھر تم اس کے بعد مر جاتے ہو، پھر قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 15 آیت نمبر 16۔ درمیان میں کوئی زندگی نہیں۔ القرآن: وہی تم کو پیدا کرتا ہے، پھر مارتا ہے اور پھر زندہ کرے گا۔ سورہ حج آیت نمبر 66۔ زندگی دنیا کی، موت دنیا میں، زندگی آخرت کی۔ القرآن: اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں، تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا؟ سورہ واقعہ آیت نمبر 47۔ جسم مٹی اور روح برزخ میں، قبر میں حیات کیسی؟ القرآن: اور اللہ نے ہی تم کو زمین سے پیدا کیا ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 17۔ پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور تم کو نکال کر کھڑا کرے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 18۔ القرآن: اور سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 33۔ القرآن: وہی تم کو پیدا کرتا ہے، پھر مارتا ہے اور پھر زندہ کرے گا۔ سورہ حج آیت نمبر 66۔ القرآن: اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کیا اچھا ہوتا جو مجھے میرا نامہ اعمال ہی نہ ملتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی۔ آج میرا مال کسی کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 25 سے 29۔ انسان کی موت و حیات کے حوالے سے قرآن کی مذکورہ آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 زندگیاں اور 2 موت عطا کی ہیں۔ پہلی موت جب وہ زندہ نہ تھا، پہلی زندگی جب وہ پیدا ہوا، دوسری موت دنیاوی موت، دوسری زندگی قیامت کے وقت جب وہ زندہ کیا جائے گا۔
امت مسلمہ کا ایک عقیدہ اس حوالے سے برزخ کی زندگی کا بھی ہے۔ اگر اسے تسلیم کر لیا جائے تو انسان کی 2 کے بجائے 3 زندگیاں ہو جائیں گی، جو کہ خلاف قرآن ہے۔ برزخ کی زندگی پر مختلف دلائل دیے جاتے ہیں، جبکہ قرآن کا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے۔ قرآن کے مطابق تم نے اسی زمین میں پیدا ہونا ہے، اسی میں مرنا ہے اور اسی سے اٹھنا ہے۔ انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم، دوسری روح۔ جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، خواہ وہ کسی شہید کا بھی کیوں نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہید کو مردہ مت کہو، اسے ہم رزق بھی دیتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے تو شہید مردہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مردہ کہنے سے منع کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید کی روح کو جسم عطا کر دیتے ہیں تاکہ وہ کھا پی سکے۔ شہید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ فرما کر غیر ضروری تبصروں سے منع فرما دیا ہے۔ شہید کا معاملہ اسپیشل کیس ہے جو عام انسانوں سے مختلف ہے۔ انسان کا جسم موت کے بعد زمین میں مٹی بن جاتا ہے اور ہڈیاں رہ جاتی ہیں۔ اس بارے میں مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، تو کیا وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی روحیں دوبارہ ان کے جسموں میں منتقل کر دی تھیں؟ قرآن ان کی اس بات کی تصدیق نہیں کرتا۔ موصوف کے استدلال کا کیا ذریعہ ہے، وضاحت فرمائیں۔ موت کے بعد انسان کی روح عالم برزخ یا عالم ارواح میں قیام پذیر ہوتی ہے، جہاں وہ قیامت تک کے لیے رہیں گی، اور جب قیامت آئے گی تو ان کی روحوں کو دنیا میں جسم عطا کیے جائیں گے اور اٹھایا جائے گا۔ فیصلے کا دن، ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 13 and 14۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف۔ عنوان ہے اجر و ثواب۔ اللہ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا، اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ تمہارے ایمان کو حقارت کر دے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کو قوت دی اور اللہ کو اچھی طرح کر دیا، تو میں ضرور تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا، اور تمہیں ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا عوض دوچند دیتا ہے، اور وہ کون ہے جو اللہ کو عمدگی کے ساتھ قرض دے کہ وہ اس کے لیے اس کو کئی گنا کر دے، بہت سے مراتب تک، اور اگر ایک ذرہ نیکی ہو تو وہ اس کو دوچند کر دے گا اور اپنے پاس سے بڑا بھاری ثواب دے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 40۔ وہ کون ہے جو اللہ کو عمدگی سے قرض دے کہ وہ اس کے لیے اس کو دوچند کر دے اور اس کے لیے عزت کا اجر ہو۔ سورہ حدید آیت نمبر 11۔ بے شک خیرات دینے والے مرد اور خیرات دینے والی عورتیں اور وہ جو اللہ کو عمدگی سے قرض دیتے ہیں انہیں دوچند دیا جائے گا، ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 18۔ اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے، وہ اس کو تمہارے لیے دوچند کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ قدردان بردبار ہے۔
سورہ تغابن آیت نمبر 17۔ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور جو دنیا کا ثواب چاہے ہم اسے اس میں سے دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے اسی میں سے دیں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عوض دیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 145۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 134۔ اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض فتنہ ہے، اور اللہ جو ہے اس کے پاس بڑا بھاری ثواب ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 28۔ بے شک اللہ کے پاس بڑا بھاری ثواب ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 22۔ عنوان ہے انعام اور نعمتیں۔ اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں گن نہ سکو گے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 33۔ ہر نعمت اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور تمہارے پاس جو نعمت بھی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کے آگے گر پڑتے ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 53۔ اللہ کی عام نعمتیں۔ اور اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے تمہارے لیے سایہ پیدا کیا، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے چھپنے کی جگہیں بنائیں، اور تمہارے کرتے جو تمہیں گرمی سے محفوظ رکھتے ہیں، اور وہ کرتے جو تمہیں تمہاری لڑائی سے بچاتے ہیں۔ یوں وہ تم پر اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔ سورہ نحل آیت نمبر 81۔ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ نے سب کو تمہارے کام میں لگا دیا اور اپنی نعمتیں تم پر کامل کیں، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ سورہ لقمان آیت نمبر 20۔ کیا تو نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کے فضل سے سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں؟ سورہ لقمان آیت نمبر 31۔ اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، اور وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ اسی نے نر اور مادہ دو قسمیں پیدا کیں، ایک نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور اسی کے ذمے پچھلی پیدائش ہے، اور اسی نے دولت مند اور خزانے والا کیا، اور وہی شعراء کا پروردگار ہے۔ اور اس نے عاد اول کو ہلاک کیا اور سمود کو، پس باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو، بے شک وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے۔ اور ان بستیوں کو جو الٹ دی گئی تھیں دے مارا، پس اس پر وہ چیز چھا گئی جو چھا گئی۔ تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت میں شک کرتا ہے؟ سورہ نجم آیت نمبر 43۔ انسان کس کس نعمت کی ناشکری کرے گا؟ رحمان نے قرآن پڑھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ تولنے میں سے حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ پورا تولو، اور تول کم مت کرو۔ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟
اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، اور اسی نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ وہی دونوں مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ اسی نے دو دریا چلائے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے کہ وہ اس سے بڑھ نہیں سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ ان دونوں دریاؤں میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑ کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ جو زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار کی ذات جو صاحب عظمت اور بزرگ ہے باقی رہ جائے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ آسمان اور زمین میں جو کوئی ہے سب اسی سے مانگتا ہے، اور وہ ہر روز مخلوق کے کام میں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ اے دونوں گروہ، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکتے ہی نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں برسایا جائے تو تم دفع نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ تیل کی طرح سرخ ہو جائے گا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کی بابت پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ گناہ گار اپنے چہروں ہی سے پہچانے جائیں گے، تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ یہی وہ دوزخ ہے جسے گناہ گار لوگ جھوٹ سمجھتے ہیں، وہ کھولتے پانی کے درمیان دوڑتے پھریں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ وہ باغ بہت ٹہنیوں والے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ ان میں دو چشمے بھی بہہ رہے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ اہل جنت ایسے فرشتوں پر جن کے بستر اطلس کے ہیں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے جھک رہے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ ان میں نیچی نظر رکھنے والی عورتیں ہوں گی جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ بھلا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور بھی ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ دونوں نہایت سرسبز و شاداب ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟
ان میں 2 چشمے ابل رہے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار کے درخت ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ اس میں نیک سیرت اور خوب سیرت عورتیں ہوں گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ اور وہ حوریں خیموں کے اندر علیحدہ بیٹھی ہوں گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ اے پیغمبر، تیرا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ سورہ رحمان ختم، اور آج کا یہ پروگرام بھی ہم اختتام پر جو ہے لے جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔